بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چینل کو گرو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ آج جن پیغمبر کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود قدیم عرب قبائل میں سب سے زیادہ مشہور اور طاقتور لوگ تھے جو اچھی طرح سے ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ قوم سمود کا تذکرہ اسلام سے پہلے کے عربوں کی کہانیوں میں ملتا ہے۔ الطبری کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانے میں عربوں میں ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی شہرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرح تھی۔ نبوت سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں، تاہم حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم یعنی قوم سمود کو ایمان کی دعوت دے کر اپنے مشن کا آغاز کیا۔ آپ کے الفاظ قوم سمود کے باطل اعتقادی نظام کو چیلنج کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ بھی اسی دشمنی کا مظاہرہ کیا گیا جو پہلے انبیاء کے ساتھ کی گئی، لیکن آپ علیہ السلام اپنے مشن سے باز نہ آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ دلائل اور شواہد کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم سے خطاب جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لیے کوئی مادی فائدہ حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو طعنہ دیا اور ان کے خلاف دلائل گھڑے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے واضح دلیلیں اور خصوصی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انہوں نے قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ اعراف میں یوں کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق ایک دن جب کافر ایک مجلس میں جمع تھے تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے درمیان تشریف لائے تو وہ ان پر طعنے اور الزامات لگانے لگے اور ان سے کوئی نشانی مانگنے لگے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے مطالبہ پیش کیا کہ صالح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان کے سامنے منفرد خصوصیات والی اونٹنی پیش کریں۔ ان کی تفصیل کے مطابق وہ لمبی اور حاملہ ہونی چاہیے۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام ایسی کوئی نشانی لے آئے تو وہ ان پر یقین کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل انسان تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر ان کو بچانا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے ان کے مطالبے کے عین مطابق ایک اونٹنی نکلی۔ جب ان لوگوں نے اس عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت عالیہ کا نمونہ دیکھا تو اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور اکثر اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس جندہ بن عمرو بن محلاتہ بن لبیہ بن جواز تھا۔ یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کے پجاری حباب اور زواب بن عمرو بن لبید نے روکا۔ جندہ نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور وہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی یہ میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔
کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے جائے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آئی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اسی لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام۔ پانی کی تقسیم کی حالت پر کچھ مدت کے بعد انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تاکہ اس کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ اور شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت مزین کر کے دکھا دیا، جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں یوں بیان کیا ہے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ قدار بن صالف بن جندہ نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا اور اس کے وجود پر دھبے تھے۔ اونٹنی کے قتل میں ان کا فیصلہ متفقہ تھا، اس لیے اس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا، اگرچہ اس کے قتل میں ایک شخص ملوث تھا۔ مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بنت ماہیہ بن زبیر زہیر بن مختار تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مسرہ بن مہرج بن الماہیہ کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے۔ دوسری عورت کا نام انیسہ بنت خنیم بن مجلس تھا۔ اس کی کنیت ام غنمہ تھی۔ یہ ایک کافرہ اور بوڑھی عورت تھی۔ اس کی زواب بن عمرو خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن صالف سے کہا، اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح ان دونوں نے مل کر قوم کو اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل گئے اور پورے قبیلے کو راضی کیا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگائی۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مسرہ نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار بن صالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا اور وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات میں کفر کی انتہائی حدوں کو چھوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے کی بھی تصدیق نہ کی بلکہ اور زیادہ دلیری کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا۔ ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے۔ اس متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ہم نے ان کو نجات دی۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، واہ، ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعے کے دن کو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر جب شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کی صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عتاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں اور حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حس و حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے کہا کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی، اس کا نام کلبہ بن السلق تھا۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت کہ اس کی ٹانگیں درست ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلے کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قوم کی تباہی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کا رخ کر رہے تھے تو یہ گفتگو کی: میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر طرح سے کوشش کی اور میں نے اپنے قول و فعل سے اور اچھی نصیحت کے ساتھ تمہاری ہدایت کی حرص رکھی، لیکن تمہاری طبیعتیں اس کو قبول کرنے والی نہیں تھیں اور نہ آئندہ اس کو ماننے کا ارادہ تھا، اس لیے تم دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ گئے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کسی بھی ہیلے سے تم اس سے بچ نہیں سکتے اور نہ میں اس کو تم سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ میری ذمہ داری پیغام پہنچانا اور خیر خواہی کرنا تھا، سو وہ جہاں تک میرے بس اور میری طاقت میں تھا وہ میں کوشش کر چکا اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت ان لاشوں کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا تھا: تم اپنے نبی کے لیے اس کا برا خاندان ثابت ہوئے۔ تم نے اس وقت مجھے جھوٹا کہا جب لوگوں نے مجھے سچا مانا۔ تم نے مجھے اس وقت وطن سے نکالا جب لوگوں نے مجھے جگہ دی۔ تم نے اس وقت مجھ سے لڑائی کی جب لوگوں نے میری مدد کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا: معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ جب انہوں نے اس کو مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی زمین میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اللہ کے رسول وہ کون تھا؟ فرمایا: وہ ابو الرغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ چینل کو گرو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔